الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ الحمزہ مکی صورت ہے، 104 نمبر صورت، 1 رکوع 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، بہت بڑی ہلاکت ہے، لکل، ہر، ہمزہ، تانا زن، لمزہ، عیب جو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بہت بڑی ہلاکت ہے ہر تانا زن اور عیب جو کے لیے۔ ویل، ویل، ہلاکت، اس کا معنی تباہی، بربادی، یعنی ہر اس شخص کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے کہ جو بہت زیادہ تانا زن ہے اور عیب جو ہے۔ ہمزہ، لمزہ، دونوں لفظ مبالغے کے ہیں۔ لمزہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی حرکت، اس کی بات، کام، اس کو نوٹ کرنا اور اس پہ طعن و تشنیع کرنا، اور پھر اس کی بات لوگوں میں پھیلانا طعن و تشنیع کے ساتھ۔ اور لمزہ، لمزہ ہے کہ عیب جوئی کرنا، کہ اس ٹو میں رہنا، کسی کی بات کو تلاشنا، اس کو حاصل کرنا کہ یہ کیا کرتا ہے، یا کسی کی کوئی کمزوری کو حاصل کرنا، پتہ چل جائے، ہاتھ لگ جائے، پھر لوگوں میں اس کو بیان کرنا، یعنی ایسی باتوں کی غیبت کرنا لوگوں کے درمیان، وہ اپنی زبان سے ہو یا آنکھوں کے اشاروں سے ہو۔ تو یہ ہے کہ ہمزہ، لمزہ، کہ بہت زیادہ تانا زن، جو طعن و تشنیع کرنے والا ہے، یا عیب جوئی، عیب چینی، کسی کے عیب نکالنے والا ہے، اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور یہ آیات، ان کا سبب نزول معززین قریش تھے، قریش کے سرداران تھے جو بڑے مالدار تھے۔ وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تانا زن یعنی طعن و تشنیع کا شکار بناتے تھے، اور آپ کی عیب جوئی کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان صفات کو، ان حرکتوں کو بیان کیا اور کہا کہ تمہارے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، یعنی ان کا انجام واضح کیا کہ بہت بڑی ہلاکت ہے کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں۔ الذی، جس نے، جمع کیا، مالن، مال، وعددا، اور اس کو گنا۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ اور ان لوگوں کی یہ حرکتیں کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ وہ مالدار تھے اور مسلمان اس وقت کمزور تھے، اور وہ سردار بھی تھے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، طعن زنی کرتے تھے، عیب جوئیاں کرتے تھے، آنکھوں سے، زبان سے، اور مال اس کو گن گن کر رکھتے تھے۔ یعنی ان کی یہ حرکتیں کرنے کی وجہ یہ تھی، اللہ نے ایک یہ بھی صفت بیان کی ہے کہ وہ شدید قسم کے بخیل بھی تھے۔ دل میں مال کی محبت اس قدر تھی کہ مال گن گن کر رکھنا، اس کو شمار کرنا، یہ بھی ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ مالدار جو زر پرست ہے، اس کو مال گن گن کر رکھنے میں خوشی ہوتی ہے، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے مال کو گن کے رکھا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ اور یہ آیات، یہ الفاظ، یہ عام ہیں۔ ان کا سبب معززین قریش وہ سرداران تھے، لیکن اب ہر شخص ان آیات کے حکم میں شامل ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور قیامت تک ہر وہ شخص ان آیات میں شامل ہوگا کہ جس میں یہ صفات ہوں گی، ہمزہ، لمزہ، اور مال کی شدید محبت ہوگی۔
یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان بے شک مالہ اس کا مال، اخلدا اسے ہمیشہ رکھے گا، یحسب ان مالہ اخلدا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک تو وہ یہ گمان کر بیٹھا، یعنی مال کی محبت میں اس قدر مستغرق منہمک ہو گیا کہ اس نے سمجھ بیٹھا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ میرے پاس مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسرا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں یہ مال جو کما رہا ہوں یہ مجھے ہر چیز سے بچا لے گا اور ہمیشہ رہے گا، مجھے جیسے موت ہی نہیں آنی، اس فکر کے ساتھ وہ مال کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ تو یحسب ان مالہ اخلدا کہ اس نے گمان کر لیا ہے کہ اس کا مال اس کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ مال جو ہے یہ بچانے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن۔ مال کی وجہ سے کوئی چاہے کہ میں نیکیاں خرید لوں، یا مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مال دے کر میں اپنی نجات کروا لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر نیکیوں کا بدیوں کا حساب ہوگا اور برابر برابر حساب ہوگا، وہاں پر یہ چیز نہیں چلے گی۔ مال ایک ایسی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، آج نہیں ہے کل اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے، یعنی آنے جانے والی یہ چیز ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ وہ ضرور ڈالا جائے گا، لَيُنبَذَنَّ وہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فی الحطمہ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ کلا لفظ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ بیان کیا، اس سے پیچھے جو بات ہوتی ہے یہ اس کی نفی کرتا ہے، یعنی جو اب پیچھے صفات اور ان لوگوں کی حرکتیں بیان ہوئی ہیں کہ جن میں یہ صفات ہیں، یہ حرکتیں ہیں، اب ان کی نفی ہے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں یا ان کا خیال ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ وہ ضرور ڈالے جائیں گے۔ اس کا مادہ ہے نون بازال نبذ، کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ردی حقیر سمجھ کر پھینک دینا، لَيُنبَذَنَّ اسے کہا جاتا ہے۔ اور فی الحطمہ، حطمہ سے مراد دوزخ جہنم کی آگ ہے، کہ یعنی وہ لوگ جن میں یہ صفات ہیں ان کو حقیر سمجھ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور حطمہ کے معنی میں کہ جہنم، ایسی جہنم جس کی اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ وہ توڑنے مڑوڑنے والی ہے، الٹ پلٹ کرنے والی ہے، ریزہ ریزہ کرنے والی ہے، چکنا چور کرنے والی ہے۔ یہ حطمہ لفظ کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ وہ ضرور ڈالے جائیں گے حطمہ میں، یعنی ایسے حطمہ جو ان کو چکنا چور کر دے گی، یعنی وہ اپنے مال میں مستغرق ہو چکے ہیں، اس کے نشے میں دھت ہیں، اور وہ مسلمانوں کی تضحیق کرتے ہیں، ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کی عیب جوئیاں کرتے ہیں، یا مال میں اس قدر بخیل ہیں کہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو اس مال کو خرچ کرنے کے لیے دل نہیں کرتا، دل نہیں مانگتا، دل ڈرتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ ضرور اس چکنا چور کر دینے والی میں داخل کر دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جہنم کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔